حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بہت وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کر۔ پھر خود ہی فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج خواہش کی جب، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش ظاہر کی ہے اور میں پوری نہ کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ غلام کہتا ہے، جناب عمر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر تک وہ وہیں رہیں گے اور انہیں عصر وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا۔ گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق ہی نہ دیکھ لیں۔ میں نے جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے جا کر اسے غسل کرایا اور پھر اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ خیر، فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس گھر تشریف لائے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی۔ گھر پہنچے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے، میں نے جب یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور اب بس تھوڑی دیر میں مچھلی بنا کر پیش کرتا ہوں۔ ان کے دماغ میں یہ الفاظ گردش کر رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑے کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یار یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ اے اللہ، میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں تو جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی
मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा। यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं, जो कि अफसोस की बात है। और उस गुलाम को देखिए कि गुलाम रोने लगा तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, अब इस तरह कर के घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेकर आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की मुआफ़ी की भी दुआ करें। सुबहान अल्लाह ऐसे अजीम लोगों पर। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके सदक़े हमारी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन।